قوت کا مالک ہے کہ تو نے ایسی ایسی مرضی پیدا کر دی ہے، جب ایک مرض کا تھوڑا سا علاج نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی نئی بیماری بھیج دیتا ہے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹر صاحب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ جب ریسرچ کرتے کرتے جب اس بیماری تک پہنچے، یہ بیماری اس کا نام رکھ دیا کہ یہ اس بیماری کا نام یہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج شروع کر دیا، اس کا علاج نکالے، ابھی وہ علاج مکمل بھی نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نئی بیماری بھیج دیتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ کہنا ہوگا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ بڑی قوت کا مالک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم کائنات میں جتنے بھی کام ہیں، ہر کام کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کی آخر میں نے کسی کو بھی نہیں کی۔ ہر کام کا جو رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو میں نے علم نہیں دیا، اس کی آخر میں نے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور عمل کی جمع ہے، یہ ہر کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن ہم نصیحت کر سکتے کہ باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہوں میں اس کے لیے بہتر کرتا ہوں، اس کے لیے اچھا کرتا ہوں۔ لیکن ہم اپنی ایک حد کے اندر سوچتے ہیں، ہماری عقلیں، ہماری شعور، ہماری سمجھیں، ہمارا علم، ہمارا تجربہ ایک محدود ہے، یہ حد کے اندر ہے۔ اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہاں تو تمام نبیوں کے علم نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا آغاز ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایک بے کنار سمندر ہے۔ لیکن میں ایک مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ پوری کائنات، پوری کائنات سمیت سارے نبی، ان کے سارے علم اگر اکٹھے کر لیے جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے علم کا کمال ہے۔ سارے نبیوں کا علم، پوری دنیا کے انسان، ان کا علم اور اس میں تمام نبیوں کا علم بھی جمع کر لیا جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہوگا؟ پھر بندہ کہہ رہا ہے ابھی یہ چند دن گرمی پڑی ہے نا تو بس اکثر لوگوں کی زبان پہ بھی نہیں احساس، بڑی گندی گرمی شروع ہوگی، بڑی گرمی شروع ہوگی، بڑی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن میں اسے توجہ نہیں کرتا۔ میری زندگی کا اصول ہے، میں نے اتنا قرآن سنت کا مطالعہ کر بیٹھا ہوں، ایک ادرا سے طالب علم نے اتنا مطالعہ کیا نا، اس کا نتیجہ، اس کا رزق جو میں نے نکالا ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ ہم کسی کی اخیر کو نہیں سمجھ سکتے۔ گرمی زیادہ ہے، گرمی تھوڑی ہے، سردی زیادہ ہے، سردی تھوڑی ہے، اتراؤ ہے، چڑھاؤ ہے، اونچ ہے، نیچ ہے۔ میرا عقیدہ ہے رب جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن ہم عرض کر سکتے ہیں کیا، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم عرض کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری مہربانی اپنی امتحانوں سے اور اپنی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ کرنا ہے، کیونکہ ہم تیرے امتحانوں کو پاس کرنے کے قابل نہیں ہیں، تیرے امتحانوں کو پاس کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ تیرے امتحان نربوت اعلیٰ ہے، ہم تو کمزور ہیں، لاغر ہیں، بڑے بڑے ہیں جناب، اگر اس میں کس طرح برداشت کی جاتی ہے امتحانوں کو، لیکن ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ عرض کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم عرض کرتے رہیں، ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو میرے ساتھ تکلیف پر دینا ہماری اوقات شروع ہو جاتی ہے، جب تک پورے محلے کو پتہ نہ چل جائے سکون نہیں ہوتا، تو محلے داروں کی تکلیف کو تقسیم کر دینا ہے۔ اگر اوقات بھی کرتے ہیں، گریہ داری بھی کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ
پاس دولت ہے، مال ہے، تھوڑی سی کمی آ گئی نا، بندے بندے کا اسے شکوہ کرنا ہے، گلا کرنا ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ گئی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا خزانہ بھرا ہوا تھا، بھرا ہوا ہے اور بھرا رہے گا، لیکن یہ اتراؤ چڑھاؤ اونچ نیچ تلک الایام نداولها بین الناس، اس کی حکمتیں، اس کے راز، اس کی اخیر، اس کا لب لباب، اس کا رزق، خدا کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمانے والی شان یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے جو بھی کیا ہے وہ تیرے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے اس لیے یقین ہو۔ آگے بتا جو میں نے ایسے کلمہ تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 133 ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَسَارِعُوا، آگے متعلق امین آ رہا ہے اس کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں، وَسَارِعُوا تم نے دوڑ لگا دی ہے، کیا لگا دی؟ دوڑ، اور دوڑ لگانی کس کی طرف ہے؟ دیکھیں میں یہاں سے قدر خیال کرنے لگا ہوں، جس کام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوڑ کا حکم کر رہا ہے وہ کام کتنا رب کی بارگاہ میں اعلیٰ ہوگا، ان اس کام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی مقدر ہوگی، کتنی اس کی فضیلت ہوگی، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے وَسَارِعُوا، یہ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 133، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ، کہ بھائی تعالیٰ کس کی طرف؟ فرمائے الہ مغفرہ، بخشش کی طرف، بخشش کو حاصل کرنے کے لیے مغفرت کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے دوڑ لگاؤ، کہ بھائی تعالیٰ بخشش ملتی کام سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ربکم، بخشش تیرے رب کے پاس ہے، بخشش تیرے رب کے پاس ہے، بخشش کی جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بخشش کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ سے کیا؟ مجھ سے بخشش کی دولت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیں، ساریو کوشش کریں، سستی نہ کریں، دوڑ لگائیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد ہم نے عرض کیا بھائی تعالیٰ اگر تیری طرف سے بخشش مل جائے، تیری طرف سے بخشش مل جائے تو بھائی تعالیٰ بخشش کے بعد کیا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا جب میں کسی کی بخشش کر دیتا ہوں، اسے بخشش کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں، پھر میں اس کو جنت کا داخلہ دے دیتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں، اس میں جنت میں۔ اے باری تعالیٰ جنت کا طول عرض کتنا ہے، جنت کتنی وسیع ہے، جنت کتنی وسیع ہے، رب نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ارض والسماوات والارض، بخشش کے بعد جنت کا داخلہ ہے، اور جنت کی تعریف یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ بندہ جنت میں رہے، خالدین خالدون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہونا کہ تیرے کسی دور کار کرنے میں وہ قبضہ کر جائے گا۔ اب آپ نے میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو کہتے ہیں ایک برشت، کیا کہتے ہیں؟ ایک گفٹ، یہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کیا؟ اب قبضہ کرتے وقت اس کو یہ مغالطہ لگا ہوا کہ ہونا کچھ نہیں، لیکن اس نے قرآن سنت کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں کہ رب نے جزا سزا کا سلسلہ بھی رکھا ہے، قیامت کے دن میزان کا سلسلہ بھی رکھا، وہاں بدلے کا سلسلہ بھی رکھا، اور قرآن مجید میں خیرین جلا شرعین جلا بھی فرمایا کہ رائے پردانے کے برابر اگر نیکی ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اگر
رائی پھاٹانے کے برابر اگر اس کی برائی ہے اس کی سزا ہو. خیر یرا شر رین یرا قرآن کا لفظ ہے نا. تو میں بات کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بلشت کتنی؟ ایک بلشت ناجائز قبضہ اگر کیا ہے اس کی سزا کتنی ہوگی؟ ایک بلشت کی. قیامت کے دن سارے آسمان ساری زمینیں دنیا و ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے ایک بلشت کتنا؟ ایک بلشت ناجائز قبضہ کرنے والے کے سر پر اتنا وزن رکھا جائے گا. یہ قیامت کے دن میدان حشر کی سزا ہے. میدان لیکن اللہ تعالیٰ کی جو لفظ ہے خالدون یا خالدین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ پہلے فرما دیے. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں جتنا حصہ آپ کو مل جانا نا جنت کا، کیا جتنی جنت مل جانی ہے اس پر کوئی ناجائز قبضہ کرنے والا، کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ وہ تیری ملکیت ہوگی، تیری ملکیت ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخری گنتی ہے نا، کیا جو دوزخ سے نکالا جائے گا اس کے گناہ چھٹ جائیں گے، گناہوں کی سزا ہو جائے گی، پھر وہ سارا جسم گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اس کی پیشانی پہ کلمہ سے چمک رہا ہوگا. یہ آخری گنتی ہوگا. اور یہ کس طرح جائے گا، کس طرح جنت میں داخل ہوگا، اس کی تفصیل الگ ہے. اس پر تھوڑی وقت کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح جائے گا، کس رائے میں جائے گا، کس طرح وعدہ کرتے کرتے جائے گا، وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن میں جو وقت تھوڑا ہے میں نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ آخری گھنٹی جب جنت میں جائے گا نا، آخری گھنٹی سزائیں بھگت کر اس کو جنت کتنی ملے گی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنی یہ دنیا ہے نا، کیا جتنی یہ دنیا ہے اتنے 9 حصے ہو، اتنی جنت میں آخری جنت کی ملکیت ہے. جو آخری گنتی ہوگا اس کی اتنی ملکیت ہے تو پھر انبیاء کی ملکیت کتنی ہوگی، صحابہ کرام کی ملکیت کتنی ہوگی، اہل بیت کی کتنی ملکیت ہوگی، تابعین تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مؤرخین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، مجتہدین اور اہل فقہ. میں ایک دن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھ رہا تھا. یہ سال تک رمضان کی تیاری نہیں ہو رہی ہے، تیاری ہے نا، استقبال کرنے کی تیاری ہے، سیرت کمانا ہے انشاءاللہ، کمر بستہ ہوگا. ارے کیسے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آقا علیہ السلام رمضان سے شروع ہوتے ہی کمر بستہ ہوتا ہے، تحمد مالوں کو مضبوطی سے گرا ڈال لیتے اور میرا آقا علیہ السلام بستر پر تھوڑی دیر کے لیے آتے، وگرنہ میرا آقا ساری رات بھی عبادت کرتے، سارا دن بھی عبادت کرتے اور فرماتے میرے غلاموں نیکیوں کا سیزن آ گیا، آیا نیکیوں کا سیزن کماؤ. اور ہماری سیزن کا کمانے کا سلسلہ ہے کہ افطاری کے وقت ہم اس وقت مسجد کی نماز پڑھتے جب جماعت ہی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. اور تکبیر اولیٰ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تکبیر اولیٰ تک 2 نیکیوں کا ثواب نبی پاک علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، کتنی 2 نیکیوں کا ثواب بیان نہیں کیا، ایک اذان پڑھنے کا ثواب اور ایک تکبیر اولیٰ کا ثواب بیان نہیں کیا. آپ اتنا بیان کیا ہے آقا علیہ السلام نے کہ اگر اذان کا ثواب میں بتا دوں نا لوگوں کو کہ اذان کا ثواب کتنا ہے تو لوگ آپس میں لڑیں، لڑ کے اذان اتنا ثواب ہے. پھر فرمایا اگر میں تکبیر اولیٰ کا ثواب بتا دوں نا کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب کتنا ہے کہ لوگ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں گرا لگا. اتنا میرا آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ 2 نیکیوں کا 2 نیک عملوں کا آقا علیہ السلام نے ثواب بیان
کہ اذان کا ثواب اگر بتا دوں تو یہ حالت ہو جائے، اگر تکبیر اولیٰ کا ثواب بتا دوں تو پھر لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، جو ابھی میں نے بیان کی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ میں امام کو درجے کی بات کر رہا تھا نا کہ آخری گنتی کو کتنی جنت ملے گی، جتنی یہ کائنات ہے اور کتنے نو حصے اور ہوں، تو یہ آخری گنتی کو جنت ملے گی۔ تو قبضہ قرب کے لیے ایک بلش کی صدا کتنی ہے، جتنی یہ کائنات جو دنیا میں ہے، دنیا وما فیہا، یہ بھی ساری آسمان ساری زمینیں کتنا قدر سارا اس کے سر پہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج لوگ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ مغالطہ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ ساری دنیا بھی مل جائے گا، ساری تو دعائیں کر یار اس کی بخشش کر، اس کی بخشش کر، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، اپنی حقوق معاف کر دے گا۔ پر ایک بات یاد رکھنا، خدا کا نشاء کو صحابہ نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ معذرت استعمال کرنا ہے۔ کیا؟ معذرت کا۔ رب نے کہا میرے پاس طاقت ہی نہیں، میرے پاس تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اس کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر معاف کر۔ حقوق و العباد اتنے سخت ہیں جس میں ہم سستی کر جاتے ہیں اور ہم غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ ابھی میں جب مجھے پڑھانے جا رہا تھا نا صوفی بعد میں، تو جو مجھے بچہ شیر چھوڑنے کا تھا اس کے ساتھ رپورٹیں ہو رہی تھی حکومت کی ملازمت سے۔ میں نے کہا وہ کہہ لگے کل استاد بھی گا دے، ایمان آ جائے چلا جائے، دوسرا آ جائے چلا جائے، جو مہنگائی اوپر چلی گئی نا وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ میں کہا تو آ سکتی، میں کہا تو آ سکتی۔ کیسے؟ یہ جو بڑے بڑے ہیں نا، کیا یہ جو بڑے بڑے ہیں نا یہ خزانے کو چھوڑ دو، بس ساری مہنگائی نیچے آ جائے۔ جہاز پہ دور ملکوں کا دورہ تو کرتا ہے تو جو ٹی نہیں رہا تھا تو علیحدہ ملتا، پروٹوکول علیحدہ۔ جہاں سے سب کو مجھے آگے یاد آ گئی جب معراج خالق کے 13 سال کے قریب، وہ معراج خالق جب مدینہ آ گیا وہ قرضے کی ضرورت پڑی، اور اب کس طرح مجھے خبر ملی یہ سپیشل اپنا ایک جہاز لے کر گیا۔ کیا یہ جہاز کیا لے گا؟ قرضہ لینے جا رہے جی، اور کسی اور ملک کا قرضہ لینے آیا تو وہ عام سواریوں والے جہاز میں بیٹھ کے آیا۔ یہ ہے فرق، عام سواریوں والے جہاز میں بیٹھ کے آیا۔ کیا لینے آیا؟ تو قرضہ لینے والوں نے کہا تم قرضہ لینے آئے ہو، اتنا خرچہ تم جہاز کا کر کے آئے ہو، تم قرضہ لینے آئے ہو، تم تو قرضہ لے کے ضائع کرنے آئے ہو۔ وہ عام سواریوں میں بیٹھ کے آیا ہے، کسی ملک کا سربراہ قرضہ لے کے آیا ہے، تو تم ایک علیحدہ جہاز لے کر آئے ہو، اتنا خرچہ جہاز کا ہوگا۔ میرے کہا کہ مہنگائی میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اتنے بھی نیچے آ جائے، لیکن اگر لوٹنے والے لوٹنا بند کر دیں نہیں ہو سکتی، سارے کچھ ہو سکتا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں گوڑ گوڑ ہوا، کیا ہوا؟ گوڑ گوڑ، وہ جس طرح کیا میں پیٹ میں گوڑ گوڑ ہوا، پتہ میں نے کیا کھا لیا۔ جب گوڑ گوڑ ہوا آپ مخاطب ہو گئے پیٹ کے ساتھ، فرمایا تیرے اندر گھی کے ساتھ کوئی چیز داخل ہو سکتی؟ جتنا بھی گوڑ گوڑ ہو، جب تک سب کے پاس یہ چیز نہیں پہنچے گی اس وقت تک تجھے مجسس نہیں ہو۔ آئے کمال نہیں؟ اور میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ رک جائیں، سارے نظام بھی سب ہو جائے۔ قرضہ بھی ایک جھٹکا ہے، قرضہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن دوستو بات یہ ہے، میں کبھی کبھار مثالیں دیتا ہوں کہ
جس کا ہاتھ نہیں نہ پہنچا، جس کا ہاتھ، اس نے کیا کہا جب ہاتھ نہیں پہنچا اس نے کہنا انگور کھٹے ہیں، تو جس کا ہاتھ پہنچ گیا ہے بامی وہ پیر ہے، بامی مولوی ہے، بامی دیندار ہے، بامی وہ دنیا دار ہے، جس کا ہاتھ پہنچ گیا دونوں ہاتھوں میں ہوشے آ گئے، اب کہے انگور کھٹے، اب کہنا اب بھی تو کہنا مشکل ہے، اب کس طرح کہہ رہے انگور کھٹے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آخرت کتنی مشکل ہے، آخرت کتنی مشکل ہے۔ میں ایک دفعہ الزہد کا مطالعہ کیا، ایک کتاب الزہد، کیا ہے الزہد کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی یہ تصنیف ہے، انہوں نے اس میں تمام آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام، اہل بیت، ان مختلف نیک لوگوں کی انہوں نے اقوال اس میں درج کیے ہیں، اور یہ زندگی کو سنوارنے والی کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ میں نے اس میں ایک روایت پڑھی، کیا پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت چند دن غائب ہو گئے، چند دن غائب ہو گئے، ان کے جو حوالی تھے نا عقیدت مند جو ماننے والے تھے وہ پریشان ہو گئے، ایک شخص کی طرح نکلا نا، اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سمندر کی لہروں کے اوپر چل رہے ہیں، کس وقت وہ سمندر کی کوئی لہریں ہونے مولی کا چھالا کچھ میں دیکھ نہ جاتا، وہ کبھی تو آگے ہیں وہ رہتے یا تو دو دن نظر نہیں آیا، ابھی میں سمندر دیکھنے گیا میں کتے جدے میں تو سوال میں کہ کراچی میں نہیں سی وقت ضائع کرنا ہے عمرے تھے، جدے جا رہے ہیں جی، اب ریاض جا رہے ہیں جی، میں میری بڑی بات ہے مجھے کوئی جانا نہیں، میں کہ چٹا جواب اگر اس میں جو لاہور سے پاکستان سے ادھر آیا ہو تو ایتنا تک نہیں آ سکتا، میں کیا بولوں ملن واسطے، چٹا جواب 2 دن زندگی ہے، پتہ 15 دن ملتے ہیں، 21 دن ملتے ہیں، ہم تو خانے کعبے میں رہ گئے یا مسجد نبوی میں، بس کسی کا پاس نہیں ہے، بڑے لوگوں نے وہاں ادھر جانا ہے ادھر جانا، میں تو جانا نہیں، میں تو بودھی بھی اس شہر کی مکہ المکرمہ کے اندر بھی کسی کے پاس جانا اس کو بھی کہتا ہوں یہ وقت آیا ہو، خدا کی قسم جب دن ملتی ہے وہ جدہ جا رہے نہیں، وہ دمام جا رہے نہیں، وہ ریاض جا رہے نہیں، مل جا رہے نہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ تو نہیں محبت، وہ اس مولے جو جائے کو نہیں آ سکتا نہ آگے، وہ اپنے گھر والے ایسے اپنے گھر کتنے گیا نہیں، میں نہیں جدہ گیا، جینا کر گیا نہیں، سمندر میں کر گیا، اللہ تم نے کیا ہو گیا، کتنی نمازیں تو دائیں کی، حرم شریف میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، ارے 1 لاکھ کے برابر، تو 2 دن کی نمازیں وہاں پڑھ کے آیا ہے، 2 دن کی نمازوں کا حساب لگانا کتنا ثواب ہے دوستو، اگر تم میں سے بھی کسی کو موقع مل جائے وہاں جانے کا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مسجد نبوی شریف اور حرم شریف کو چھوڑنا بس وہی وقت ہوگا، کوئی آئے اس کو وہی تھوڑا ٹائم دے اور اس کے بعد اپنی اللہ میں شریک ہو جائیں کہ وہ پاکستان آئے گا نا پھر ملاقات کر۔ حضرت صاحب ایک نیکی مثلا اشراق کو لے لیں، کس کو لے لیں، کس کو اشراق، ایک اشراق پڑھے نا تو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے، حرم شریف میں ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، کتنا نقصان ہے، رسالے کی جا کے جاؤ کھا کے نا بڑے ہوٹل پر آدمی فلانے ہوٹل سے کھانا فرما کے تو کھا کے میں نیند پوری ہوتی ہے، ایک نماز فجر دی ہوتی ہے کہ فجر نہیں کرتے، پرانے مہانے اللہ کے بندے ہو، پاکستان سے آئے ہو، کچھ لینے آئے ہو، کچھ کرنے آئے ہو، کچھ کر لو یا تم قبول تو اس نے کرنا ہے، تو محنت کرنا، ایک اشراق 1 لاکھ اشراق کے برابر ہے، کس کے اگر 1 لاکھ اشراق ملے تو پھر کتنے حج ہو گئے، 1 لاکھ مقبول حج اور 1 لاکھ مقبول عمرہ کا ثواب ہے، کتنا نقصان تو کر رہا ہے یار، اللہ کے بندے ہوش کر، اگر تمہیں عمرے کا موقع مل گیا ہے تو پھر اللہ کو شکر ادا کرے، باری تعالیٰ تیری کتنی مہربانی ہے
تو خانہ کعبے کی عبادت مجھے دے رہا؟ کہ مسجد نبی شریف میں ایک امام 50,000 کے برابر ہے. اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ ان کی روایت کے مطابق مسجد نبی شریف کی ایک نماز 8 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. اور اگر کسی کو رمضان میں موقع مل جائے تو پھر 70 سے ضرور دے دے. اور تمہارے لیے بھی اس نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے. اتوار کا پیر کو نیکیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سیزن کماؤ, سیزن کم یہ لفظ حدیث کے سیزن کماؤ, توبہ کرو, رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو, وقت ضائع نہیں ہونے دینا. کیوں کہ رمضان سے نہیں ملتا بھی ہے تو مقدر سے ملتا ہے. جتنی نیکی کر لو اتنی تھوڑی. میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں نے وہ روایت پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام تب میں غائب ہو گئے. ایک امتی دیکھا کہ وہ نا سمندر کی لہر بھی بڑی بڑی ہوتی ہے, اس کو بچا رہے دوڑا بھاگا اور اپنے ساتھ ادھر دیا ادھر دیا. لوگ بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا, بہت بڑا لوگ اکٹھے ہو گئے. بات بڑی قابل توجہ اور سننے والی ہے. ایک امتی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بھی سمندر کی لہروں پہ نا مجھے بھی یہ نہیں چلاؤ. آپ نے اس کا بازو پکڑ کے اپنے پاس قریب کر دیا. جب قریب کیا نا اب وہ نیچے جا رہا. کون؟ وہ امتی نیچے لیکن بازو پکڑا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے کے پریشان نہیں ہونا, ہاں اگر میں چھوڑتا ہوں پھر تم نیچے جانا ہے کیونکہ پانی کی فطرت یہ نیچے لے جاتا. تو پریشان نہیں ہونا, تیرا بازو میرے ہاتھ میں ہے, تیرا بازو میرے ہاتھ میں ہے. اب جو مدنی روایت پڑھی تو میری اس وقت تقریب تھی مسجد باغ-ال-لیانی میں اس علاقے. تو وہاں آپ کو پتا پھر ایسے قصبوں میں شہروں میں تقریر ہو نا تو سارا شہر علماء کرام اکٹھے ہوتے. میں پیچھے تقریر کرنے گیا, یہ اپنا وہ اللہ کی شان نہیں ارادہ کرنے. تو ان کا ایک اصول ہے کہ پورے شہر میں ایک ہی تقریر ہوتی ہے, ایک ہی جلسہ ہوتا ہے. سارے جو قصبے کے علماء ہوتے ہیں نا وہ سارے ایک ہی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. یہ ان کا اصول اچھا ہے ماشاءاللہ. تو علماء سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے, زیارت بھی ہو جاتی ہے. اس طرح جماعت سارے لوگ اکٹھے تھے, پیر بھی جو للیانی کے تھے, بڑے بڑے علماء بھی اکٹھے تھے, طالب علم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے روایت بیان کر دی. میں نے کہا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بولا کیا فرمایا؟ فرمایا اگر رائی بھر دانے کے برابر بھی ایمان ہو, کتنا دعوت پھر میرا بھی ہے ماشاءاللہ, امی ہے ماشاءاللہ, داری تمام مسجد بہت بڑا, میں بھی ایک آدمی بڑی نیکی کر رہا ہوں, 35 سال اللہ کی خدمت کر رہا ہوں, سینکڑوں آپ نے قرآن بنا دیے, تہجد میں نہیں چھوڑتا, اشراق میں نہیں چھوڑتا, چارج میں نہیں چھوڑتا, عید الوضو میں نہیں چھوڑتا, دو نیکی ساری کر رہا ہوں. سارا کچھ کرنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کی جب میں نے بات پڑھی میں کتاب ہی بند کر. میں نے للیانی کے دعائیں میں علماء بیٹھے تھے نا جتنے پیر, میں نے کہا میری بات سنیں, میں نے بیت پیش کرنے لگا ہوں. ایسا للیانی والی نہر بھی ہے, تیاری کرو, تیار سمندر تو بڑی دور کی بات ہے نا. میں کہا کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں وہ نہیں ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. میں تو خالی, میں بالکل ایمان کا میں خالی ہوں, میرے پاس تو کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سمندر کی لہروں کو دیکھ کر پریشان ہو اور مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں لہروں پہ چل رہا ہوں. نبی ہونے کے ناطے فرمایا نبوت علیحدہ چیز ہے, نبی ہونا علیحدہ فضیلت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اگر کسی کے دامن میں رائی بال دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ سمندر کی لہروں پہ چل سکتا ہے. سبحان اللہ. رائی بال دانے کے برابر اور آپ کون چل سکتا ہے؟ تھوڑے ہاتھ کھڑا کرے کوئی بھائی, میں تو کوئی میرا تو چٹا جواب دے, میں تو خالی تقریرہ تو مائیں کتنی جا رہے ہیں, رب نے ڈیوٹی لگائی ہے, دن رات بچے حفظ کرائی جا رہے ہیں. کئی بات تو ریاضت ہے, میں تو پانی دے کے ویسے ڈر جانا, میں تو بسم اللہ پڑھنا نال گئی تب نہ رسے لے لے اور گھروں رسے لے لے بھی جن میں ڈوبا لگا رسے پاگل ہوگی. نال بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ بسم اللہ کی تمہیں فائدہ دے کیونکہ نیت میں فطور ہے. میں نے للیانی کے علماء کو کہا پیر
امینوں کہا میں کہوں تو جلدی چلیے نئے تھے جب میں دائما دیکھا تو سارے پہلے ہی میں نے کیا پھر ساری چلے میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانا ہے رتی بار ایمان ہو رتی بار بڑا بڑا ایمان تو بڑی دور کی بات ہے نا رائی بات آنے کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہے وہ سمندر کی موجوں پر چل سکتا ہے چلے وہ چل کے کیا دعوے تو میں سارے میں رہا دعوت تو میں ہر کوئی کر رہا کہ سب سے بڑا کتا بھی میں ہوں اب دہن بھی میں ہوں کہ ہوش پاک بھی میں کہ تو ہوش پاک ہے نا کر کے بھی کھاؤں پتہ چل جائے گا کہ رائی بات آنے کے برابر اگلی بات بھی سنو حضور کو سے اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی کمال کر دیا انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمایا جس کے دل میں روئے زمین پر چلنے والوں میں سے روئے زمین پر یہ غوث اعظم کا قول ہے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے اگر ایک کا بھی ڈر تیرے دل میں ہے تیرا ایمان مکمل نہیں اتنی بات میں پہلے میں پڑھی رہا کہ میں کس مسئلے جان نہیں میں تو سدھا اپنے لے ہوں میں کہ تو مسئلے کا نمازہ پڑھنا ہے تو جمعہ پڑھا رہے ہیں تو اگر کس سے ڈارا امامہ چلی جاسی ایک تو رہی ہو جاسی مجھے مولوی سے ڈرتے پہنے مولوی ڈرتے پہنے اب عام اگے ہوا جی ہے مولوی کالم دا بھی ہے کہ موڑ سکے لے لیے آئیں یہ کاٹن سور پر عوام بھی نظر میں مولوی کی ہوتی ہے نا آئے ہائے ہوں میں اگر یوسف صاحب اگر تیرے دل لکھنا آئے کسے ڈارا ہے نا یہ کی بڑھنا ہے کہ تیرے تو ایمان ہی کوئی کہ تیری نماز نہیں ہونی جب مانگنے تو پھر پہلے ہی فارغ نہیں پیچھے والوں کی نماز تو پھر گئی اس لیے حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید رحمت اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں مصلی رسول پہ امامت وہ کرے جو پورے محلے میں سے امیر ہو نہیں اس کی نظر نہ جائے پھر وہ حق بیان کرے کرے کون جو امیر ہوتا اپنا کاروبار کر رہا نہیں امامت کی کرنا ویسے آپ پریشان تو نہیں ہو گئے میں باتیں آپ کی تو نہیں کر رہا بس دوستوں تیاری کرو میں کچھ دے تو نہیں سکا اور آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں میری توجہ طلب ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہم اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کریں گے نا اگر کوئی